بسم اللہ الرحمن الرحیم منہاج المسلم درس نمبر 116۔ جہاد کے متعلق بات چل رہی تھی اور خصوصاً اب جہاد کا وقت بھی ہے، تو اس کے متعلق جو ارکان ہیں نا ان کی پہچان ضروری ہے۔ جہاد شرعی محقق لإحدى الحسنیین، دو اچھائی میں سے ایک اس میں مقدر ہے، یا تو سیادت و غازی ہونا ہے یا شہادت ہے۔ ارکان اس کے ہے نمبر 1 نیت صالحہ، تو نیک نیت ضروری ہے، صحیح نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ۔ اور وہ کیا یعنی کس طرح آپ نیت کریں گے، کس چیز کی نیت کریں گے؟ وہ آپ یہ کریں گے کہ اعلاء کلمت اللہ، اللہ کا نام بلند ہو، دین جو ہے سر بلند ہو، شریعت سر بلند ہو، کفر اور شرک نیچے ہو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر ایک شخص سے وہ لڑ رہے حمیت کی وجہ سے، نخوت و غیرت کی وجہ سے، اپنی قوم پرستی کی وجہ سے، یا دکھاوے کے لیے، تو ان میں سے کون سا اللہ کے راستے میں سمجھا جائے گا؟ فرمایا کہ ان میں سے کوئی نہیں، صرف وہی شخص مجاہد سمجھا جاتا ہے جو صرف اس لیے لڑے کے لیے تکون کلمت اللہ ہی العلیٰ، کہ اللہ کا دین سر بلند ہو، اللہ کا بول بالا ہو جائے۔ دوسرا رکن یہ ہے کہ جب بھی جہاد کرے تو کسی امام، مجاہد، کمانڈر کے ساتھ مل کر کرے، اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ دیکھیے یہاں پر خود دیا ہے نا کہ اگرچہ اس کی عدد کم ہو، ان قل عددهم من يعيش بدون امام لا يجوز لهم يقاتل بغیر امام، بغیر امام کے نہیں لڑ سکتے۔ دیکھیے قرآن کریم کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، تو دیکھیے اولی الامر سے یہی امراء مراد ہے۔ وبناء علی هذا فإن يجب على أية مجموعة من المسلمين تريد أن تجاهد غازية في سبيل الله، دیکھیے لتتحرر وتتخلص من قبضة الكفار قبضة الكافر، أن تبايع أولا رجلا منها تتوفر عليه أغلب شروط الإمام من علم وتقوى وكفاية۔ امامت کے لیے یہ شرط ہے نا کہ وہ کیا کرے، پہلے ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت کرے کہ جس میں کیا ہو، تقوی ہو اور علم ہو اس کے پاس، اور اس میں نظامت و تنظیم کی جو کیا ہے خاصیات موجود ہو، تو اس طرح سے کیا ہوگا، پھر آگے جہاد لڑنا پڑے گا۔ نمبر 3 کیا ہے، اعداد العدہ واحضار ما يلزم للجهاد من سلاح وعتاد ورجال في حدود الامکان، کہ اسلحہ، سامان، آدمی ہونے چاہیے، بغیر اس کے نہیں ہوتا، اور پوری طاقت بھی خرچ کرے۔ دیکھیں وَأَعِدْ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، مَّا اسْتَطَعْتُم جو تم سے ہو سکے، اپنی مقدور بر کوشش کرنی ہوگی۔ نمبر 4 رضا الابوین وَإِذْنُهُمَا لِمَنْ كَانَ لَهُ أَبَوَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، والدین کی اجازت بھی لازمی ہے۔ دیکھیں یہاں پر حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام سے ایک شخص نے اجازت مانگی تو پوچھا حی والداک، والدین زندہ؟ فرمایا ہاں، کہا ففیہما فجاہد، پھر ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے ایسے ہی کرنا ہے۔ لیکن اگر اور آدمی ہے، بھائی وغیرہ، تو پھر الگ مسئلہ ہے۔ نمبر 5 طاعت الامام فمن قاتل وهو عاص للامام ومات فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ 5ویں نمبر پر یہ شرط ہے نا کہ امام اور امیر کی اطاعت کے بغیر نہیں لڑے گا۔ اگر اس نے منع کیا ایک طرف سے اور مصلحت بھی نہیں تھی ادھر، یہ پھر بھی جا رہے، تو پھر ایسا کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حدیث سے دیکھیں من کرہ من امیر شیئا فلیصبر علیہ فإنہ لیس احد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات علیہ الا مات میتۃ جاہلیہ، جاہلی موت مرے گا۔ 6 نمبر مادے میں یہ بات ہے کہ فیما یلزم لخوض المعرکہ، معرکے میں میدان میں جانے کے لیے کون سی چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ الثبات والاستماتۃ حالۃ الزحف، کہ جب مڈبھیڑ ہو جائے، لشکر میں گھس جائے، لڑنے کے لیے چلے جائے، حملہ کرے، اٹیک کرے، تو اس وقت ثابت قدمی فرض ہے، لازم ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گا تو یہ کیا ہے، جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اگر کافروں سے تمہارا مقابلہ ہو جائے پھر پیچھے مڑنا بالکل نہیں ہے۔
کیونکہ اگر ایسا کرے گا نا تو پھر اس میں یہ گنہگار ہو جائے گا۔ وہ اس طرح سے کہہ رہے کہ دیکھیے اگر کافر ڈبل ہے نا تو پھر مسئلہ نہیں ہے، سنگل ہے پھر بھی مسئلہ نہیں، تھوڑی اس سے زیادہ ہو جائے پھر کیا کر سکتے، تدبیر کے لیے پیچھے آ سکتے۔ فإن زاد بأن قاتل رجل من المسلمين ثلاثة من الكفار فأكثر مثلا فلا يحرم الانهزام۔ اگر ایک آدمی کے مقابلے میں 3 سے زیادہ آدمی بن رہے پھر پیچھے آ سکتا ہے، مشکل نہیں ہے اس میں، لیکن اس نیت سے واپس آئے گا کہ لینحاز إلى فئة المسلمين ليعد لا يعد منهزما ولا إثم عليه، کہ اس لیے واپس آ رہے کہ دوبارہ تیار ہو کر جا سکے اور شکست کا ارادہ نہ ہو، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة۔ دوسری چیز جو اس کے لیے لازم ہے میدان معرکے میں جانے کے لیے، ذکر اللہ بالقلب واللسان استمدادا للقوة من اللہ تعالی بذکر وعده ووعیده وولایته ونصرته، کہ ذکر ضرور رکھے، اللہ اکبر، تکبیر، استغفار وغیرہ قوت جمع کرے۔ نمبر 3 طاعت اللہ و طاعت رسولہ، جو شرائط ہے اس کے لیے، جو احکام ہے اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 ترک النزاع والخلاف لدخول المعركة صفا واحدا لا ثلمة فيه ولا ثغرة، قلوب مترابطة وأجساد متراصة كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا۔ نمبر 4 کیا ہے کہ کوئی مخالفت، نزاع، اختلاف، شقاق جائز نہیں ہے، ایک سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح بنے کہ اس میں کوئی سوراخ وغیرہ نہ ہو، کوئی اختلاف رکھنا نہ ہو۔ نمبر 5 الصبر والمصابرة والاستماتة بخوض المعركة حتى ينكشف العدو وتنهزم صفوفه، کہ میدان میں پھر ڈٹے رہنا ہے، پیچھے مڑنے کا نام نہیں لینا ہے، تاکہ یہاں تک واضح ہو جائے کہ کافر اور دشمن شکست کھا جائے۔ المادة السابعة في آداب الجہاد، 7ویں نمبر مادے میں جہاد کے جو آداب ہیں وہ بھی لازمی ہیں، ان کا لحاظ، ان کی رعایت لازم ہے، کیونکہ اگر ان آداب کا لحاظ نہ رکھا جائے تو فتح نصیب نہیں ہوگی اور مدد بھی نہیں ملے گی، بلکہ کافروں کو قوت ملے گی۔ نمبر 1 عدم افشاء سر الجیش و خطته الحربیہ، اپنے لشکر کے متعلق جو راز کی بات ہو، جو انہوں نے اسٹریٹجی کے لیے ہو یا جو تدبیر بنائی ہو، اس کی خبر دشمن تک نہیں پہنچنی چاہیے۔ نمبر 2 استعمال الرموز والشعارات والإشارات بين أفراد الجيش ليعرف بها بعضهم بعضا في حال اختلاطهم بالعدو أو قربهم من مكانه۔ دوسرے نمبر پر رموز اور خاص قسم کے شعار، نام، الفاظ، کوڈ ورڈز وغیرہ استعمال کریں گے تاکہ اپنے آدمی جو ہے اپنے کو پہچان سکے۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے طریقہ سکھایا تھا، ان بیتکم العدو فقولوا حامیم لا ينصرون، اگر دشمن نے رات کے وقت حملہ کیا تو پھر آپ نے یہ لفظ پڑھنا ہے کہ حامیم لا ينصرون، اور ان کے ایک شعار تھا۔ اور ابوبکر صدیق سے جس غزوے میں گئے تھے، جس سریہ کے آپ امام تھے، تو اس میں امت امت کے الفاظ استعمال کرتے تھے یہ لوگ۔ نمبر 3 الصمت عند خوض المعركة اذ اللغط والصراخ يسببان الفشل بتبديد القوى وتشتت الفکر، کہ جب بھی جنگ کرے تو جنگ کے وقت فضول قسم کی چیخ و پکار اور لغو قسم کی باتیں، اس سے بالکل احتراز کرے کیونکہ اس سے آدمی ناکام ہو جاتا ہے اور فکری دل جمعی، قلبی دل جمعی بھی نہیں ملتی۔ نمبر 4 اختیار الاماکن الصالحة للقتال وترتیب المقاتلین واختیار الزمن المناسب لشن الہجوم علی العدو، کہ مناسب وقت، مناسب جگہ، مناسب پوزیشن سنبھالنا یہ بھی لازم ہے تاکہ دشمن کو آرام سے، سکون سے اور آسان سے آسان طریقے کے ذریعے شکست دے سکے۔
نمبر 5 دعوة الكفار قبل إعلان الحرب عليهم أو مهاجمتهم إلى الإسلام والاستسلام بدفع الجزية فإن أبوا فالقتال. ویسے جنگ لڑنے سے پہلے اگر انہوں نے حملہ نہ کیا ہو، مسلمان ان پر حملہ کر رہے ہو، تو پھر اس سنت و مستحب طریقہ ہے کہ کافروں کو دعوت اسلام کرے، اسلام کی دعوت دے۔ اگر ان میں سے کچھ افراد مسلمان ہو جائے تو بہتر ہوگا۔ اگر اسلام نہیں لا رہے تو پھر دوسرا مطالبہ ان سے جزیے لینے کا ہے، جزیہ دے، جو ان کا کیا ہو آپس میں بن رہو۔ اگر جزیہ بھی دینے کے لیے تیار نہ ہے تو پھر تیسرا آپشن جنگ ہے، اسی کے مطابق لڑنا پڑے گا۔ دیکھیے یہاں پر حدیث بھی ہے، پیغمبر علیہ السلام نے امراء جیش سے کہا تھا کہ جب تمہاری اسی ملاقات ہو جائے دشمن سے تو پھر 3 باتوں کی دعوت دو، جو بھی قبول کرے بہتر ہے۔ پہلے اسلام کی دعوت ہے، نمبر 2 اعطاء الجزیہ، جزیہ دینا ہے، نمبر 3 لڑنا ہے اور پھر اس میں اللہ سے مدد مانگنی ہے۔ نمبر 6 عدم السرقة من الغنائم وعدم قتل النساء والأطفال والشيوخ والرهبان إن لم يشاركوا في القتال، کہ مال غنیمت میں سے چوری جائز نہیں ہے، کوئی نہیں کرے گا، اور اس میں جو کافروں کی عورتیں ہیں، بچے، بوڑھے اور ان کے جو عابد ہیں، عالم، ان کو قتل نہیں کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ جنگ کی سازش میں شامل نہ ہو۔ اگر وہ جنگ میں شامل ہو، سازش میں شامل ہو، پھر ان کے مارنے کا کچھ مسئلہ نہیں ہے۔ دیکھیے پر حدیث پیغمبر علیہ السلام نے عمارہ سے کہا تھا کہ انطلقوا بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ ولا تقتلوا شیخا فانیا ولا طفلا ولا صغیرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمکم واصلحوا واحسنوا ان اللہ يحب المحسنین۔ اس حدیث میں یہی حکم ہے۔ نمبر 7 کہ عدم الغدر بمن جارہ مسلم وامنہ علی حیاتی، اگر ایک کافر نے پناہ مانگ لی اور پناہ میں آ گیا تو پھر اس کو قتل کر کے غدر دھوکہ کرنا جائز نہیں ہے، گناہ ہے۔ نمبر 8 عدم احراق العدو بالنار، دشمن کو آگ سے جلانا جائز نہیں، صرف مارنا، اس کا مقصود ہے کہ قتل کر لے، روح اس کی نکل جائے۔ نمبر 9 عدم المثلۃ بالقتل، جو کافر قتل ہو جائے پھر اس کے ساتھ مثلا کرنا بھی جائز نہیں، کہ اس کی کان، ناک وغیرہ کاٹ دے، اس کی بے عزتی کر لے یا بدن کے کسی حصے کو کیا کر لے، نوچ لے۔ نمبر 10 الدعاء بالنصر علی الاعداء، دشمن کے خلاف خصوصی جو تلوار ہے وہ دعا ہے، اس سے زیادہ مدد لے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پوری تیاری کے بعد یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم منزل الکتاب ومجری السحاب وحازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم۔ اور 2 چیزیں جو ہے قبول ہو جاتی ہیں، نمبر 1 یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، نمبر 2 جنگ کے وقت دعا قبول ہوتی ہیں۔